مجھے لگتا ہے فی زمانہ پتہ نہیں خوراک خالص نہیں رہی, ملاوٹ بڑھ گئی ہے, یا لوگوں کی کھانے پینے کی احتیاطیں ختم ہو گئی ہیں, اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے جو کہ ہے بلڈ پریشر کا. تو کبھی ہائی ہو جاتا ہے, کبھی لو ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ ہائی کا مسئلہ, کسی کے ساتھ لو کا مسئلہ, کسی کے ساتھ دونوں کا مسئلہ. جی ہاں بالکل, یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. تو میں چاہوں گا حضرت کہ بلڈ پریشر سے نجات کے لیے بھی کوئی آسان وظیفہ بتا دیں, اگر ہو تو کنٹرول بھی رہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے مرض, ایک ہوتا ہے اس کا علاج, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتے ہیں اس کے اسباب. ٹھیک ہے. تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسباب کیا ہیں. اکثر شوگر, بلڈ پریشر, یہ تمام چیزیں ٹینشن سے پیدا ہوتی ہیں. اچھا, آپ ٹینشن کو دور کر دیں, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. صحیح. اچھا, ٹینشن کیا ہے؟ کسی کو روزگار کی طرف سے, کسی کو کاروبار کی طرف سے, کسی کو جاب کی طرف, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ اطمینان اور سکون کا باعث. کیا بات. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, ذہنی سکون ملے گا, قلبی سکون ملے گا, ٹینشن دور ہو جائے گی, مرض دور ہو جائے گا. اب اس میں کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورہ رات آیت نمبر 28. اس کو پڑھا جائے 41 مرتبہ روزانہ, بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر, اول آخر درود شریف 11 مرتبہ. سبحان اللہ. یہ آپ پڑھیں اور ایسے پھونک کر اپنے اوپر دم کر لیں. واہ واہ واہ. روزانہ ایک روٹین بنا لیں کہ فجر اور عشاء میں, اگر دونوں میں پڑھیں یا کسی ایک میں تو کم سے کم. اچھا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ فجر میں آپ بتائیں تو کہ جی فجر میں اٹھا نہیں جاتا, جی, تو کہتے ہیں جی عشاء میں, پھر کہ چلیں آپ عشاء میں پڑھ لیں, حالانکہ فجر میں اٹھنا چاہیے. اٹھنا چاہیے. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ کب اٹھنا چاہیے, انہوں نے کہا الصبح, صبح, فجر کے وقت. کہنا اگر نہ اٹھا جائے, کہا اٹھنا ہی نہیں چاہیے, پھر پھر اٹھنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ آپ صبح صبح اٹھ جائیں, آپ کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوگی, فجر سے, تو انتہا بھی اچھی ہو. سبحان اللہ. تو ہمیں تو ایک یہ روٹین بنانا چاہیے کہ ہم فجر میں اٹھیں. حدیث شریف کے مطابق فجر اور عصر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمتیں لے کر, تو وہ آ کے کوئی ہمیں بستر پہ رحمتیں دیں گے, جب ہم موجود ہوں گے مصلی پر تب رحمتیں ملیں. تو اس آیت کو فجر یا عشاء میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے, خبردار دلوں کا چین صرف اللہ کے ذکر میں ہے. تو جب دلوں کو سکون ملے گا, خود بخود آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا. لو کیا, بلکہ نارمل ہو جائے گا. اچھا, ایک چیز اور ہے, درود پاک جو ہے یہ ٹھنڈی چیز ہے. سبحان اللہ. واہ. تو جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے, نارمل ہو جائے. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا کہنے ہیں. دیکھیں کیا خوبصورت سرکار کے نام میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک. میں صدقے. آپ جب یہ پڑھتے رہیں گے نا, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. وہ تو سرکار کی طرف سے خاص نگاہ کرم ہوگی. تو اس کو اپنا معمول بنا لیں. اور یہ آیت جو بتائی ہم نے 41 مرتبہ فجر یا عشاء میں یا دونوں میں آپ پڑھ لیں, شوگر بھی گئی, بلڈ پریشر بھی. آپ نے جو ابھی ذکر کیا نا کہ ٹھنڈا, درود پاک, حضور کا نام ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے, تو شعر یاد آ گیا, نام محمد صلی علیہ, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا. بالکل, آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دافع رنج و بلا. دافع رنج و بلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں, نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.